تو ہم حج کی حقیقتیں سمجھ رہے ہیں کہ پہلا کیا ہے، احرام پہننے، احرام پہننے کے بعد تب تلبیہ کہہ رہے ہیں۔ اب احرام کیا ہے؟ یہ کفن کی طرح ہے۔ اب احرام پہننے کے بعد لوگوں سے ملاقات ہوتی، رشتے داروں سے ملاقات کر لے کے اب نکلنے کا رخصت کرتے رہے، ملاقات یا رخصت ہوتی ہے۔ اب رخصت کیا ہے؟ اب میت گھر سے نکل رہی، سمجھو میت گھر سے نکل رہی، مردہ گھر سے نکل رہا کفن پہن کے، یہ سوچنا ہے، یہ تصور رکھنا حاجی اپنے آپ کو کہ میں رخصت کر رہا ہوں۔ اب حاجی کیا کرتا ہے؟ تمام بینک بیلنس سب حوالے، کوئی چیک بک نہیں لے کے چلتا ساتھ میں، گھر کے پیپر ساتھ میں لے کے نہیں چلتا حاجی، گھر کے پیپر، جائیداد کے پیپر، ڈگری جو پڑھا اس نے وہ ڈگری لے کے چلتا، اس کا جو ورک ایکسپیرینس ہے بہت اچھا ایکسپیرینس ہے اس میں، وہ ورک ایکسپیرینس لے کے چلتا حاجی نہیں، صرف دو چادریں پہن کے نکل رہا حاجی۔ اب گھر سے رخصت ہو رہا ہے، اب گھر سے رخصت ہے، میت گھر کے باہر نکل رہی، سمجھے۔ اب وہ جو گاڑی ہے، جو کار ہے، اب کار میں بیٹھ گیا، وہ ڈولا ہے اس کا، دیکھ رہے ہیں آپ، سب کو رخصت کر دیا۔ اب حاجی جو میت کیا ہے، اب میت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، سب چھوڑ کے آ جاتا باہر، ان کرنا چاہو تو بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہی تصور رکھے کہ میں میت ہوں، میں کفن میں ہوں۔ اب کیا کریں؟ جو امانتیں ہیں، بیوی امانت ہے، اولاد امانتیں ہیں، یہ جتنی امانتیں ہیں اللہ کے حوالے کر دیں۔ اب یہ ایمان کا عمل ہے حج۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ راستہ کیا ہے؟ مولا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، سیدھے راستے پہ چلا، تو سیدھے راستوں پہ چلانے انعام والے آفتوں کو راستہ کون سا ہے؟ اب یہ حج میں سیدھے راستے پہ چلانے والی بات، یہ رشتہ سمجھ میں آ رہا ہے کیسا راستہ ہے۔ حج کرنے نکل رہا ہے حاجی، اب صراط مستقیم پہ چل رہا ہے، انعام آفتہ لوگوں کے راستے پہ چل رہا ہے کہ احرام پہن لیا۔ یہ احرام کس کا راستہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے، آپ کی سنتیں پہن لیا۔ اب سب کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کے سپرد کر دیا، امانتوں کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اب یہ جو حاجی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر رہا ہے، اب یہ زندگی بھر اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا ہے۔ یہ ایک بار احرام پہننے کی حالت میں نہیں کرنا، اب احرام پہن کے اپن جو حوالے کرے تھے ہر چیز، وہ حالت میں ہمیشہ رہنا۔ اب حوالے کر کے بیٹھ گئے کار میں، وہ کار کے وہ ڈولا ہے، ڈولے میں لے کے جاتے نا مردے کو، ڈولے میں۔ اب انہوں کار میں جا رہے ہیں، ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ اب ایئرپورٹ پہنچ کے امیگریشن کرا کے پلین میں بیٹھ گئے۔ اب پلین کیا ہے؟ وہ خبر ہے سمجھنے کے لیے، حقیقت پہلے کی اگزامپلس کے طور پہ نہیں دے رہا ہوں، آج کے اگزامپل کے لیے سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پہلے کی طرح الگ طریقے سمجھائے تھے، میں آج کی طرح اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کر کے سمجھا رہا ہوں۔ اب وہ جو کار تھی وہ ڈولا تھا، اب جو پلین ہے وہ کیا ہے؟ خبر ہے۔ اب حاجی خبر میں بیٹھے ہوا ہے، ابل کیا ہے؟ اب وہ خبر ہے، کفن پہن کے خبر میں بیٹھے۔ اب یہ تصور میں رہے تو ان کیا کر رہا، ان کے اب مردے کو، اگر مردہ جو ہے نا دیکھتا کہ لوگ صحیح نماز میں پڑھ رہے ہیں، صحیح نہیں چل رہے ہیں، صحیح تکبیر نہیں کر رہے ہیں، اس کو اپنی پریشانی ہوتی ہے، میں خبر پہ جا رہا ہوں میرا کیا ہونے والا ہے۔ تب یہ حاجی جو ہے نا، جب یہ تصور میں ہوتا ہے کہ یہ میرا کفن پہن چکا ہوں، اب میں ڈولے میں ہوں، اب میں خبر میں ہوں، تو اس کو کسی کی فکر ہوتی ہے، کون اس کو دھکا دے رہا ہے، کون اس کو مکھا مار رہا ہے، کون اس کو گالی دے رہا ہے، کون اس سے کیا بات کر رہا ہے۔ اب اس کا رابطہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہو جانا ہے، اس کا دل، اس کا تعلق کس سے ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اگر حاجی احرام پہن کے بھی عورتوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اس سے بھی لڑ رہا ہے، اس سے بھی لڑ رہا ہے، اس سے بھی بحث کر رہا ہے، اس کو بھی غصہ کر دے رہا ہے، یہ پھر اس نے احرام نہیں پہنا، اس نے کفن نہیں پہنا، بس اس نے بظاہر جیسا کلمہ جیسا زبان سے بولا تھا ویسی اپنی آنکھ پہ چادر ڈال دیا، اس کا اہل نہیں بنا۔ تو کلمہ زبان سے بھی اقرار کرنا ہے، دل سے بھی تصدیق کرنا ہے۔ تو احرام کی حقیقت ہے، احرام کی حقیقت کیا ہے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور وہ کفن ہے۔ اب وہ کفن اب خبر میں چلے، اب خبر میں گئے تو کیا ہوتا؟ اب انہوں خبر میں، اب پلین میں بیٹھے ہوئے تو اپنے آپ کو خبر میں تصور کرنا۔ اب انہوں ایئر ہوسٹس کو دیکھ رہی، اس کو دیکھ رہی، ارے انہوں تکبیر نہیں پڑھ رہی، انہوں تکبیر نہیں پڑھ رہی۔ اب تکبیر شروع ہو جانا، اب جب تک طواف شروع نہیں ہوتا جب تک تکبیر چلتے رہنا، لبیک اللہم لبیک۔ طواف شروع کرنے سے پہلے تک تکبیر چلنا۔ اب تکبیر، پہلے کے حاجی جو ہوتے تھے وہ پانی کے جہازوں میں آتے تھے، پہلے کے لوگ بتاتے ہیں، تو پانی کے جہازوں میں آتے تھے تو جہاز کہیں دور ہوتا، کنارے پہ آنے سے پہلے ہی تکبیر کی آوازیں بلند ہو جاتی، مطلب وہ
10-12 دن تک ٹریول کر رہے ہوتے پانی کے جہاز میں, 10-12 دن تک تکبیر بول کے تھکتے نہیں تھے. اب آج کا حاجی 4 گھنٹے کے سفر میں تھک جاتا, تکبیر نہیں بولتا. ایئر ہاسٹس آ کے کہتی ہے, سعودی عربیہ ایئر لائنس سے اگر گئے تو ایئر ہاسٹس یا جو ہے نا وہ جو پائلٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تکبیر پڑھو تکبیر پڑھو, ان بولتا پڑھو تو تب پڑھنا شروع کرتے. تو اپن خود تکبیر شروع کر, تکبیر رکنا نہیں. لبیک اللہ بڑی پیاری تکبیر ہے, اگر جو اس کو سمجھ جائے نا تو ایک ایک تکبیر میں اس کے ایمان میں اضافہ ہوتے رہتا, ان اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کر لیتا اور اپنی جو ہے نا جو رابطہ جو حج کی حقیقت ہے نا وہ پورا کر دیتا. تو تکبیر اس کے ایمان میں اس کے حج میں جلا پیدا کرتے تھی, ریفریشمنٹ پیدا کرتے رہتے. اب وہ کیا خبر سے اب حج کے لیے آ گئے, جیسا ہی باہر نکلا اب اس کا حشر کا میدان شروع ہو گیا, عرفہ کا میدان لے لے سارا, تو اب حشر کا مسئلہ شروع ہو گیا. خبر کے باہر نکلتے حشر کا مسئلہ شروع ہو گیا. اب ان سمجھنا میں خبر کے باہر نکل گیا, اب آخرت کا سلسلے شروع ہو گئے سمجھو. اب آخرت میں نفسا نفسی کا رہتا مسئلہ. آخرت میں کیا ہے, سارا چیز کیا ہے, نفسا نفسی کا. اب آ جائے طواف کی طرف آ جائے. تو پہلی چیز کیا بتائی, احرام. اب احرام کس کا راستہ ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. تو یہ راستہ کیا ہے, اپنے اوپر اپنے احرام پہن لیے. اب حج کے بعد عمرے کے بعد کیا کرنا ہے, جیسا احرام پہنے وقت اپنی امانتوں کو اللہ کے حوالے کر دیے تھے, اپنے حقوق کو اللہ کے حوالے کر دیے تھے, اپنی چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دیے تھے, اپنے بیوی بچوں کو اللہ کے حوالے کر دیے تھے, نوکری کو اللہ کے حوالے, بینک بیلنس کو اللہ کے حوالے, جاب کو اللہ کے حوالے, دکان کو اللہ کے حوالے, ساری چیزیں اللہ کے حوالے کر کے جب حج کے لیے گئے تھے تو حج سے آنے کے بعد بھی وہ اللہ کے حوالے ہی رکھنا, اللہ کے حوالے ہی رکھنا. تو اپنے آپ کو بھی کیا سمجھنا, احرام کی حالت میں ہی سمجھنا, احرام نہیں ہے, ساری چیزیں احرام کی پابندی سے دور ہو جاتے. اب کیا ہے, احرام میں بہت ساری چیزوں کی پابندی ہو جاتی ہے, احرام اترنے کے بعد بہت ساری چیزیں کھل جاتی ہے, مگر اب گناہوں کی زندگی کی طرف نہیں جانا, اب گناہوں کی زندگی کی طرف نہیں جانا احرام سے اترنے کے بعد. اب طواف شروع ہو رہا ہے, جانے کے بعد پہلے عمرہ کرنا ہے تو حاجی کو پہلے عمرہ کرتے, حج تمتع, پہلے عمرہ کر لے, پھر اس کے بعد احرام اتار دیتے, پھر حج کا احرام پہنتے. تو پہلے جانے کے بعد پہلا عمرہ ہوتا, ہوٹل گئے, وہاں سے کعبۃ اللہ کی طرف آئے, اب آ کے خانے کعبہ کی طرف آ گئے. اب آنے کے بعد حجر اسود کی طرف روک کر کے اس کو چومے, چوم کے طواف کر. اب کہیں کو چومے پہ اس کو. اسلام آنے کے بعد بت نکل گئے کعبۃ اللہ سے, تمام بت نکل گئے, تمام پتھروں کو نکال دیا کعبۃ اللہ سے, مگر 3 پتھر رہ گئے, 2 پتھر, ایک بہت بڑی پہاڑی رہ گئی, ایک پتھر نہیں پوری پہاڑی رہ گئی. ایک کیا ہے, حجر اسود, دوسرا کیا ہے, مقام ابراہیم, تیسرا کیا ہے, صفا مروہ کا پورا پہاڑ ہے, پورا پہاڑ رہے, اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. اب حجر اسود, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے لیے آئے تو حجر اسود کو چومتے ہوئے جائے, امیر المومنین نے چومنے کے لیے جاتے وقت بول رہے, اے حجر اسود, تیرے حق میں تو نہ مجھے کوئی فائدہ دے سکتا ہے نہ تو مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. اگر تجھے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چومے ہوتے تو میں تجھے نہیں چومتا, میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے چوما ہے. تو حجر اسود کو جو نسبت ہے, اب دیکھو حج کیا ہے, صراط مستقیم کیا ہے, ہم کیا سمجھ رہے ہیں, صراط مستقیم بولے تو اپنے ذہن سے کچھ بھی بنا لیا. صراط مستقیم کیا ہے, محبوبین کے نقش قدم پر چلنا, اللہ تعالیٰ کے محبوبین کے نقش قدم پر چلنا, محبوبین کی ادائیں دکھانا, ان کی غلامی کرنا, ان کے طریقے پہ زندگی گزارنا, یہ سکھایا جا رہا ہے. تو اب حج کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو چوما تو وہ چومنا طواف سے سٹارٹ ہے, اس کے بغیر سٹارٹ نہیں ہوتا, پہلے چومنا. اب چوم کے سٹارٹ لیتے, پہلا طواف ہوا, دوسرا طواف آ گیا, ایک بار چوم لیے تھے نا بھائی, اب نہیں چومتا ہوں, نہیں پھر چومو. طواف کتنے بار کرتے ہیں, طواف 7 بار کرتے ہیں. چومنا کتنے بار ہے, چومنا 8 بار ہے. طواف 7 بار ہے, چومنا 8 بار ہے. پھر چوم لیا, اب چوم لیا نا بھائی, اب چلے آتے, نہیں مقام ابراہیم مصلی بناؤ. مصلی کیسا بنائے, مقام ابراہیم
کیا ہے؟ وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھہر کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کرے اور تعمیر کرنے کے بعد دعا کرے، اے اللہ تعالیٰ نبی آخر زمان کو میری اولاد میں سے عطا فرما. یہ دعا کرے تھے. تو وہ جو دعا تعمیر کرے تھے اور دعا کرے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو وہ مقام ابراہیم، وہ پتھر پر آپ کے قدموں کے نشان ہے مقام ابراہیم پر. اب کیا کرنا ہے؟ طواف کر لیا ہے. اب طواف قبول تب ہوتا 2 رکعت نماز پڑھ. 2 رکعت نماز کیسا پڑھیں؟ مقام ابراہیم تیرے سامنے ہو اور آگے کعبۃ اللہ ہو. کعبۃ اللہ اور تیرے درمیان مقام ابراہیم ہو. اس طریقے سے ٹھہر کر نماز پڑھ. پھر نماز پڑھے گا تو تیرا طواف ہوگا. پھر طواف ہو گیا میں چلا جاؤں؟ نہیں، ابھی آگے آؤ، صفا مروہ کی طرف آؤ. ابھی عمرہ ہی ہو رہا ہے. یہ حج پہ جاتے، حج کے سفر پہ جاتے ہی پہلے عمرہ کرنا ہے، پھر حج شروع ہوگا. اب صفا مروہ کی طرف گئے. پھر صفا مروہ کیا بھائی؟ یہاں پر کیا ہوا تھا؟ یہاں پر کیا ہوا تھا؟ یہ کس کی نشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ میری نشانی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صفا مروہ میری نشانی ہے. مولا یہ تیری نشانی کیسا ہو گئی؟ یہ ماؤنٹ ایورسٹ تو نہیں ہے نا؟ یہ ہمالین ماؤنٹینز بھی نہیں ہے مولا. یہ ماؤنٹ ایورسٹ کی طرح اونچا بھی نہیں ہے، ہمالین ماؤنٹینز کی طرح بھی اونچا نہیں ہے، یہ بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح اونچا نہیں ہے. دنیا میں اس سے بہت زیادہ بڑے بڑے پہاڑ ہے، تو نے اس کو اپنی نشانی نہیں بولی. قرآن میں تو نے صفا مروہ کو اپنی نشانی بولی. مولا اتنا بڑا پہاڑ تو نہیں ہے، تو نے نشانی کیوں بولی؟ تو اس کی اونچائی نہ دیکھ. اس پر جو قدم لگے ہیں میری بندی حضرت حاجرہ علیہ السلام کے قدم لگے ہیں، وہ ایمان والی بندی جس پہ مجھ پہ بھروسہ کیا، توکل کیا، ان کے قدم اس پہ لگے ہیں. ان کے قدم لگنے کی وجہ سے میں نے اسے کہا یہ میری نشانی ہے. یہ اونچائی کی وجہ سے نشانی نہیں ہے، حضرت حاجرہ علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے نشانی ہے. اب حضرت حاجرہ علیہ السلام وہاں پر جہاں پر دوڑے وہاں پر گرین لائٹس لگا دی. جہاں پر آپ نے دوڑا گرین لائٹس لگا دی. اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہاں پر کون دوڑیں گے؟ مسلمان بھی دوڑیں گے، مومن بھی دوڑیں گے، اور کون دوڑیں گے؟ متقی بھی دوڑیں گے، محسن بھی دوڑیں گے، صالحین بھی دوڑیں گے، شہداء بھی دوڑیں گے، صدیقین بھی دوڑیں گے، نبیین بھی دوڑیں گے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوڑیں گے. یہاں پر تو یہاں پر دوڑیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ راستہ ہے جو اللہ کے محبوبین جس راستے پہ چلے وہ راستہ ہے. جیسا چلے ویسا چلنا، جہاں دوڑے وہاں دوڑنا، اور جہاں نہیں دوڑے وہاں نہیں دوڑنا. جہاں دوڑے وہاں دوڑنا، جہاں نہیں دوڑے وہاں نہیں دوڑنا. جیسا انہوں کہہ رہے ویسا کرنا. تو یہ حج کیا ہے؟ محبوبین کی ادائیں دکھانا ہے.